اور شاید آپ نے نام سنا ہو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا. ہر کوئی کہے گا جی بڑے معروف ہیں وہ تو. کیا مشہور ہیں جی؟ انہوں نے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے جتنے بھی امور تھے ان سب کو ایک جگہ پہ یکجا کر دیا ہے. حدیثوں کو لکھ کے کتاب بنا کے پیش کر دی ہے. قیامت تک آنے والے مسلمانوں پر بہت بڑا احسان کیا ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی دعوت کی گئی ایک مزرعہ کے اندر، باغ کے اندر. آپ وہاں پر تشریف لے گئے. باقی مہمان بھی تھے، دوست احباب بھی تھے، طالب علم بھی تھے. آپ نے ظہر کی جماعت کروائی. جماعت کے بعد ذکر و اذکار کرنے کے بعد جب سنتیں پڑھنے لگے تو سنتیں پڑھ کے جب سلام پھیرا اپنے ایک شاگرد کو بلایا اور اپنی قمیض کو اٹھا کے کہا کہ اس کے اندر دیکھو. انہوں نے دیکھا تو اندر شہد کی مکھیاں یا اس طرح کے جانور تھے کہ جنہوں نے 16-17 ڈنگ مار مار کے پورے جسم کو جو ہے وہ پھلا دیا تھا. اتنی شدید اذیت کے باوجود یہ نہیں کیا کہ دوران نماز وہ اس کو نکال دیں. یہ تھا ان کا اللہ سے تعلق کہ جب وہ اللہ کی عبادت کرتے تھے تو ان کو دنیا کے معاملات کی کوئی توجہ نہیں رہتی تھی، اور ان کو یقین ہوتا تھا کہ میں جو بات کر رہا ہوں میرا رب سن رہا ہے، اس کا جواب بھی دے رہا ہے. اتنا مضبوط جب تعلق ہوگا اپنے خالق و مالک سے تو کیا وہ رازق ان کو چھوڑ دے گا؟ دیکھیں نا کتنی صدیاں گزر گئی، آج بھی ہم ان کے نام لے رہے ہیں، ان کے احسان کے لیے دعائیں کر رہے ہیں. یہ ان کی قربانیاں ہیں. اور یہ نہیں ہے کہ یہ اب چیپٹر بند ہو چکا، اس دور میں کر کوئی نہیں سکتا یا آئندہ نہیں کر سکے گا. یہ نظام آخر چلنا ہی چلنا ہے. قیامت تک ایسے لوگ آتے رہیں گے جن کی عبادات بھی بڑی شاندار ہوں گی، ان کے معاملات بھی بڑے شاندار ہوں گے، اور یہ کام کرنے والوں کی کوئی دور سے علیحدہ پہچان نہیں ہوتی. ہر بندہ اس کے مصداق بن سکتا ہے، بس صرف تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہے. جب گھر سے تشریف لائیں یہ یقین لے کے اس عقیدے کے ساتھ کہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بشارت دی ہے کہ جمعہ کی نماز کے لیے میں جو جا رہا ہوں تو میرے ہر قدم پر نفلی روزوں کا بھی ثواب مل رہا ہے، اور وہ کچھ مل رہا ہے جس کا میں تخیل بھی نہیں کر سکتا. جب اس انداز سے ہم آئیں گے تو پوری تیاری کر کے آئیں گے، ذہنی تیاری ہوگی، جسمانی تیاری ہوگی. پھر ہم جب خطبہ سنیں گے تو پوری تسلی تشفی کے ساتھ، پوری یکسوئی کے ساتھ، پوری دل جمی کے ساتھ. اور جب نماز پڑھیں گے تو اس حالت میں کہ ہم رب سے بات کر رہے ہیں، مکالمہ کر رہے ہیں.